ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. اس حدیث کریمہ کے اوپر باتیں چلی تھی. آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نماز نبوی کا ایک مختصر خاکہ پہلے جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم بغیر خطا و نسیان کے عین نماز نبوی کا ہم سب کو علم عطا فرما. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نماز میں جو کچھ اہم مسائل ہیں اس کے متعلق ایک احادیث کریمہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو نماز ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے جس طریقے سے نبی علیہ السلام کا طریقہ کار تھا. آپ جس طرح سے نماز ادا کرتے تھے. نماز کے لیے اولین شرط وضو ہے، اور وضو کا طریقہ آپ نے تقریباً جان لیا ہے. وضو بسم اللہ سے شروع کریں گے اور مکمل وضو کا جو طریقہ بتایا ہے اس حساب سے پورا وضو کریں گے. نبی علیہ السلام نے تقریباً احادیث کی مشہور جو 6 کتابیں ہیں سب میں روایت مروی ہے: اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء. جب تمہیں کا کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اچھی طرح سے وضو کرو. اب وضو کرتے ہوئے بھی بعض لوگ مبالغے سے کام لیتے ہیں. وضو کرتے ہوئے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھنا ہے، چونکہ جتنا حدیث میں ثابت ہے ہمیں اتنا ہی کرنا ہے، زیادہ نہیں کرنا ہے. تو بسم اللہ کے وضو کر لیں گے پوری طرح سے، دعا جو بتائی گئی وہ پڑھ لیں گے. اس کے بعد نماز، کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں؟ ہر ایک عبادت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور نیت وہ نہیں جو دوسرے احباب لوگ کرتے ہیں، زبانی نیت. حالانکہ وہ لوگ بھی اس نیت کے الفاظ کو جو وہ لوگ دہراتے ہیں، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں سنت نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تبھی پتہ نہیں اقامت کہتے رہتے ہیں کھڑے ہو کر کے تھوڑی دیر تک. کیا پڑھ لیتے ہیں لوگ؟ تو وہی جانتے ہیں پڑھنے والے، ہمیں تو معلوم نہیں. تو بھی نہیں، سنت نماز نیت کیے اللہ اکبر، اس سے نماز سے نماز شروع. تو نیت دل سے، زبان سے نہیں. نیت کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے. زبانی جو لوگ نیت کرتے ہیں، حالانکہ انہی کے مسلک کے مطابق فقہ کے کسی بھی معتبر کتاب میں وہ لوگ بھی وہ نیت کے الفاظ جو گڑھے ہوئے ہیں نہیں دکھا سکتے ہیں. قیامت کی صورت ہے، بعد صورت. تو صحیح بخاری شریف کے حدیث کے مطابق نیت دل سے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے. تو نیت کرنے کے بعد اب ہمیں کون سی نماز پڑھنی ہے؟ اگر اقامت فرض نماز ہے تو اقامت کہیں گے. اقامت کیسے کہیں گے؟ بعض لوگ ڈبل آتے ہیں، ڈبل مارتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. بس ہے نہیں. اذان میں ڈبل ہے، اقامت میں سنگل ہے. اقامت میں سنگل ہے، اذان میں ڈبل ہے. تو اقامت والی نماز ہے تو اقامت. اس کے بعد تکبیر تحریمہ. نماز اب یہاں سے نیت کے بعد وضو، نیت، پھر نماز شروع ہو رہی ہے. تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ اسے کہتے ہیں جو ہم اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرتے ہیں. چونکہ وہاں سے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اب بہت ساری حلال چیزیں ہم سے حرام ہو جاتی ہے، ہم اسے نہیں کر سکتے. مثلا کھانے پینے اور بے جا حرکات کرنا، ادھر ادھر دائیں بائیں جھانکنا، اٹھا پٹک کرنا، یہ ساری چیزیں نماز میں پورے کی جماعت کے ساتھ ہمیں نماز ہی کو ادا کرنا ہے. دوسری کوئی چیز نہیں، دوسری چیزیں حرام ہو گئی.
کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ سب سے پہلے اس کے لیے ہاتھ بلند کرنا پڑتا ہے، ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، جس کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ پہلے رفع الیدین میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب اعتراض ہے کہ آیا رفع الیدین کرتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھائے؟ حالانکہ حنفی المسلک میں بھی یہاں تک نہیں ہے، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، یہاں تک لے آتے ہیں، دند سے اٹھاتے ہیں، پنڈ سے ہاتھ لا کے باندھ دیتے، ایسا نہیں۔ حدیث میں جو الفاظ ہے حذو منکبہ، یہاں کندھے تک یا کان کے لو تک، کان کے لو اسے کہتے ہیں، یہاں تک یا کندھے کے برابری تک، ایسا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہی کمر کے پاس سے باندھ دیتے ہیں، ایسے یہ بھی درست نہیں ہے۔ کہا ہے کہ آپ کا ہاتھ نہیں اٹھا ہے، ہاتھ نہیں اٹھا ہے، یہاں سے کہیں گے یہ کمر کے لیے اچھے اچھے لوگ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، غلط ہے۔ یہاں کان کے لو تک یا پھر ہم کندھے کے برابر تک اٹھائیں گے۔ اب ہمارے بھی مسلم لوگ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب غلط ہے۔ خالی جسٹ ہاتھ اٹھانا ہے کندھے کے برابر یا کان کے لو تک، اس سے زیادہ نہیں، اوپر لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے تو یہاں تک لانے کی، یہاں تک لانے کی، ایسے کرنے کی، ایسے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل سیدھا قبلے کی طرف ایسے یہاں سے نماز شروع کر دیں گے۔ تکبیر تحریمہ شروع۔ اب ہاتھ کہاں باندھیں گے؟ یہ سب روایتیں سنگل کر کے میں بتانے کی کوشش کروں گا، ابھی چونکہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا اس لیے۔ اب سینے پر ہاتھ باندھیں گے۔ بعض لوگ کہاں باندھتے ہیں؟ ناف کے نیچے، بعض لوگ ناف کے، ہمارے لوگ بھی اب دھیرے دھیرے یہاں آ گئے ہیں ایسے، ٹھیک ہے، کسے بتایا؟ پیٹ پر کس نے بتایا؟ سینے پر باندھو۔ حدیث میں تو سینے کا لفظ صاف صاف موجود ہے، اور یہاں سے ناف یا ناف کے نیچے تک کی جتنی بھی روایتیں ہیں دنیا میں کسی بھی محدث نے اس کی تصحیح نہیں کی ہے، کسی بھی محدث نے۔ اور سارے حدیثوں کا خلاصہ اور مجموعہ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث محدثین نے صحیح قرار دی ہے، حالانکہ اس روایت کے اندر کچھ روایتوں میں علت موجود ہے اور جس کے بنا پر کچھ روایتیں ضعیف کے درجے پر ہیں، مگر اس کے جو اور دوسرے طریقے ہیں وہ سب مل کر کے ایک مضبوط سند بن جاتی ہے، اور مضبوط سند بن جانے کے بعد ہمارے لیے صحیح حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ جو لوگ ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں وہ لوگ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ان لوگوں کے نزدیک جس حدیث پر یہ لوگ ہم لوگوں کے اوپر تنقید کر کے نشانہ بناتے ہیں، ان لوگوں کے نزدیک وہ روایت بھی صحیح ہے، یعنی سینے پر ہاتھ باندھنے کی۔ سینے پر وہ کہتے ہیں کہ مرسل روایت ہے جو کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی، ان کے نزدیک وہ روایت بھی صحیح ہے، تو وہ ان کو بھی وہ مان لینا چاہیے۔ لیکن یہ انا ہے اور تقلید ہے جس کے بنا پر لوگ نہیں باندھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کلام یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے گا۔ ہاتھ باندھنے کے تین طریقے ہیں، حدیث میں کئی تین الفاظ ہیں جس کو ان کا جو اطلاق ہوتا ہے۔ ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھا، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک یہ، اور دوسرے کلائی کے اوپر کلائی، یا تیسرے اگر ایسے، تو ایسے بھی ہم رکھتے ہیں تو بھی یہ سینے سے ہی لگ کر کے آتا ہے، سینے سے ہی لگ کر کے آتا ہے، یہ سینے سے جدا نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا ایسے کریں گے تو دھیرے دھیرے یہ نیچے جائے گا، لیکن عقل بھی یہی کہتی ہے کہ نماز میں ہمیں باادب کھڑا ہونا چاہیے، اور باادب تبھی ہوتا ہے یا تو ایسا رہے گا یا ایسا رہے گا یا ایسا، ایک دیکھنے میں سلیقہ لگتا ہے، طریقہ لگتا ہے، اور حدیث سے یہی تینوں شکلیں ثابت ہے۔ اچھا، یہاں پر بعض لوگ جو حنفیوں کے یہاں اس بات کے قائل ہے کہ عورتیں خالی سینے پر باندھیں اور مرد ناف کے نیچے، کسی بھی صحیح یا ضعیف روایت میں یہ بات مروی نہیں ہے، کہیں کوئی اشارہ کنایہ نکات نہیں ملتا
کہ عورتیں نیچے باندھے اور عورتیں اوپر باندھے سینے پر اور مرد نیچے باندھے. دنیا میں کسی بھی روایت میں نہیں ہے، نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے. تو گویا کہ نماز میں مرد اور عورت کی نماز میں بالکل کچھ بھی فرق نہیں ہے. جو بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہے اس کو حدیث نے واضح کر دیا ہے. لباس کا فرق ہے، یا پھر نماز میں بول گیا تو مردوں کے لیے اگر بول گیا تو اللہ اکبر بولتے ہیں، تکبیر بولتے ہیں، سبحان اللہ بولتے ہیں، اور عورتیں بول گئی تو سبحان اللہ اللہ اکبر نہیں، ان کے لیے کہتے ہیں التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. ان کے لیے تالی ہے، آواز کر دینا ہے. آواز ایسے بھی تالی نہیں مارنا ہے، ایسے ہلکی آواز، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ بھول گئے. اب وہ وہاں سے ٹھیک کر لیں. تو بہت زیادہ کچھ فرق نہیں ہے. اس کے بعد اب سینے پر ہاتھ باندھ دیے، بہادر کھڑے ہو گئے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہم دعائے صلاح پڑھیں گے. دعائے صلاح سبحانک اللہم و بحمدک، یا اسی طریقے سے جو اس سے بھی طویل روایت جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب الی آخر، یہ آخر تک یہ دعا پڑھیں گے. اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کمپلسری پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اس کے بعد جو سورت آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں گے، جو سورت آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں گے. اچھا، یہاں واضح رہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو خالی سورہ فاتحہ. اب امام جو پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورت اسے نہیں پڑھنی ہے. امام کے پیچھے ہوتا، اور اگر اکیلے پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت بھی پڑھ. اگر کبھی کبھار نہیں بھی پڑھا کوئی دوسری سورت تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن سورت پہلی 2 رکعت میں پڑھنی چاہیے. اگر کبھی 4 رکعت میں بھی پڑھنا چاہے تو کوئی مضاحکہ اور حرج کی بات نہیں ہے. 4 رکعت میں بھی کبھی کبھی دوسری سورتیں ملا کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے یا پڑھی جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو سورہ فاتحہ تک ہو گئی، دوسری سورت بھی ہو گئی. اس کے بعد بیچ میں آمین کا مسئلہ رہ جاتا ہے. تو آمین کا بھی بالکل حق یقین ہے، اور اختلاف کرنے والے بیجا شد نکال کر کے اختلاف کرتے ہیں، حالانکہ ان کا اختلاف بیجا ہے اور صحیح نہیں ہے، جو آئندہ بتایا جائے گا. تو آمین کہنا بھی سنت ہے. اس کے بعد یہاں تک سورت کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب پھر رکوع میں جائیں گے. رکوع میں جائیں گے تو ایسے ہی ڈائریکٹ بہت لوگ ہمارے لوگ بھی چلے جاتے ہیں بغیر رفع الیدین کیے ہوئے، ایسے نہیں. باقاعدہ پھر سے کندھے یا کان کے لو تک اپنا ہاتھ اٹھائیں گے اور رفع الیدین کریں گے. پھر رکوع میں جائیں گے، اور پھر رکوع میں وہ تسبیح جو بہت ساری دعائیں سبحان ربی العظیم ہے، اس کے علاوہ اور کئی دعائیں ہیں، وہ دعائیں پڑھ لینا ہے. کتنا پڑھنا ہے؟ بعض لوگ خالی مشہور کرتے ہیں 3 سے کم نہیں پڑھنا چاہیے. 3 سے زیادہ 4 5 6 7 8 10 اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 3 سے کم نہیں ہونا. سب سے کم تر سجدہ ہوا ہے جس میں 3 تسبیح پڑھی جائے، تو اس سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کریں. اچھا، رکوع میں تسبیح پڑھے، پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آدمی ہاتھ اٹھائے وہیں تک، اسی بارڈر تک، کان کا کندھے تک، اس کا بارڈر وہی ہے. اس کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ، حالانکہ سب کو کہنا چاہیے، مقتدی کو بھی اور امام کو بھی، اور ربنا ولک الحمد بھی مقتدی اور امام کو بھی کرنا چاہیے. لوگوں میں زیادہ تر یہ بات مشہور ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو خالی مقتدی ربنا ولک الحمد کہے، بلکہ دونوں کو دونوں کلمات کہنے چاہیے. اس کے بعد ربنا ولک الحمد آخر تک پڑھ لینا ہے. بعض لوگ خالی ربنا ولک الحمد کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں. پوری دعا پڑھنا، پوری دعا ہے. دونوں مسلم شریف اور بخاری شریف تو پوری دعا میں پڑھنی ہے. اس کے بعد اطمینان سے کھڑا ہونا ہے. اطمینان سے، بعض لوگ خجلت سے کر لیتے، رکوع میں جاتے ہوئے پیٹھ بالکل درست رہے، یہ سر کے برابر ہے. بعض لوگ سر ایسے کر دیتے ہیں، اپنا یہ منڈا ایک دم نیچے، یا تو بعض لوگ ایسے کر دیتے ہیں ایک دم اوپر. نہیں، یہ منڈا جو رہے سر آدمی کو سر کے برابر میں پیٹھ رہے، تاکہ پیٹھ برابر. رکوع میں جاتے وقت بعض لوگ ایسے کر کے رکھتے ہیں، نہیں، بالکل ایسے ٹائٹ سے گھٹنے کو پکڑنا چاہیے، ٹائٹ سے، تو آٹومیٹکلی پیٹھ سیدھی ہو جائے گی. ٹائٹ ایسے پنجہ بنا کر کے پکڑنا چاہیے. اس کے بعد اطمینان سے رکوع کر کے اطمینان سے پھر سے سمی اللہ لمن حمدہ کر کے ایک دم اچھی طرح کھڑا رہے، دعا پڑھے. دعا پڑھنے کے بعد جب اطمینان ہو جائے تو پھر وہ سجدے میں جائے. سجدے میں جاتے ہوئے اطمینان سے پہلے ہاتھ رکھے. صحیح روایت یہی ہے اور صحیح مسئلہ یہی ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے.
بعد میں کیا کرتا ہے سیدھا گھٹنا مارتا ہے پڑاک سے گھٹنا زمین پہ نیچے. ایسا نہیں ہے. طریقہ کار جو ہے نماز نبوی کا پہلے اطمینان سے گھٹنا ہاتھ رکھے, اس کے بعد اس میں تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے, اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ گھٹنا رکھے زمین پر اطمینان سے, پھر سجدہ کرے, اطمینان سے سجدے کی دعا پڑھ کے پھر سکون کے ساتھ جلسے میں بیٹھ جائے اور وہاں دعا پڑھے اللہ مغفر لی ورحمنی یا رب اغفر لی وارحمنی, جو دعا ثابت ہے وہ پڑھے. وہ پڑھ لینے کے بعد پھر اطمینان سے سجدے میں جائے, برابر کوے کی چونچ کی طرح نہیں مارے, ورنہ ایسی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں غلط ہو جائے گی. تو اطمینان سے کر لے. اب پھر جب ایک رکعت پوری ہو جائے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, رکعت پوری ہونے کے بعد سیدھا اٹھتے ہیں, سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں, جلسہ استراحت میں آپ کو بیٹھنا ہے, تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھ جانا ہے. حدیث میں ہے کہ ہر ایک ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں. اور یہاں پر رک کر کے ایک بات بھی ملاحظہ فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے 7 ہڈیوں پر سجدہ واجب ہے. تو بعض لوگ ناک نہیں رکھتے ہیں, بعض لوگ سجدے میں جاتے ہیں یہ بچھا دیتے ہیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو زمین پر بچھا دینا چاہیے. بعض لوگ معلوم ہے اس کو کیا بولتے ہیں, درندوں کی طرح. بعض الفاظ کہتے ہیں کتوں کی طرح نہیں بچھانا چاہیے. ہم لوگ کہیں گے تو لفظ بہت ہارڈ ہو جائے گا, لیکن ایسے نہیں بچھانا چاہیے, بلکہ یہ الگ رہنا چاہیے, ران سے بھی الگ اور جسم سے بھی الگ. ایسے رکھے اطمینان سے. اب ایسے بچھا دیتے ہیں, یہ سنت کے خلاف عمل ہے. اب ویسے ناک بھی سٹنا چاہیے, یہ بھی زمین پہ لگنا چاہیے, یہ ہتھیلی گھٹنا اور یہ ٹوٹل کل ملا جلا کر اتنی تعداد میں پہنچ گئی ہڈیاں. تو اس طرح سے آرام سے جب دوسرا سجدہ مکمل ہو جائے تو دوسرے سجدے کے بعد وہ تھوڑی دیر تک بیٹھے آرام سے, اس کے بعد پھر اٹھے. بعض لوگ لمبا کھینچتے رہتے اللہ اکبر, تو اس میں ہوتا ہے کیا کہ مقتدی کے لیے بھی آرام کا موقع نہیں رہتا ہے اور امام بیچارہ کو بھی آرام نہیں کرتا ہے. تو آرام سے پہلے بیٹھنا چاہیے سنت. اس کے بعد جب آرام ہو جائے, حدیث میں کہ سب ہڈیاں جو ادھر ادھر ہوئی تھی اپنی جگہ پر آ جائیں. تو کتنے دیر لگ جائے؟ اب ایسا بھی نہیں کہ ایک دم بیٹھا رہے تو پتہ چلے پیچھے سے بھول گیا ہو, ایسا نہیں. اطمینان سے بیٹھنے کے بعد پھر اٹھے, پھر دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح مکمل کرے. اب دوسری رکعت مکمل کرے, دوسری رکعت میں بیٹھے, ایسے بیٹھے اور یہ بالکل ایسے رہے. یہ جو انگلیاں پیر کے ہو, پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف رہے, ایسے مڑی ہوئی. بعض لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے بیٹھ جاتے ہیں, دونوں پر ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی ایسے کر کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی ایسے. ویسا نہیں, یہ بالکل باقاعدہ مڑی رہے. دوسری رکعت میں ایسے. اس کے بعد اطمینان سے وہاں سے اٹھتے ہوئے بھی پھر رفع الیدین کرے, پھر رفع الیدین کرے. گویا کہ پوری نماز میں 4 جگہوں پر رفع الیدین ثابت ہے اور چاروں جگہوں پر رفع الیدین کرنا چاہیے. رکوع میں جاتے پہلے تکبیر اولیٰ میں, تکبیر تحریمہ میں, رکوع جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, پھر جو ہے اٹھے 2 رکعت کے بعد. اب ہر رکعت میں نہیں ہے, ہر رکعت میں نہیں ہے, 2 رکعت کے بعد اٹھے تو تیسری رکعت کے لیے جب اٹھے تو تیسری رکعت میں رفع الیدین ہے. پھر چوتھی رکعت میں نہیں ہے, دوسری رکعت میں نہیں ہے, صرف تیسری رکعت میں. گویا کہ 4 جگہوں پر رفع الیدین ثابت ہے. اب یہ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد تیسری رکعت. اب چوتھی رکعت جب پہنچیں گے, چوتھی رکعت میں پہنچتے ہوئے آدمی کو اب ایسے بیٹھ جانا چاہیے. یہ بایاں پیر ایسے نکال دینا چاہیے اور پھر یہ پیر ایسے ہی انگلیاں موڑ کر کے دائیں پیر پہ کہ قبلے کی طرف انگلیوں کا رخ ہو. اور جب تشہد میں, چاہے پہلے تشہد میں بیٹھے تحیات میں یا دوسرے میں, اچھا پہلے تحیات میں درود شریف بھی ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں, یہ بھی مشروع ہے. لیکن نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی بات نہیں, تحیات ہی پڑھ کے خلاص. اگر درود شریف پڑھتے ہیں تو اچھا ہے. تو پہلے تحیات میں بھی ایسے انگلی رکھیں کہ ایسے یا ایسے یا ایسے, ایسے بھی رکھ سکتے ہیں, ایسے بھی ایسے. عربی میں اس کو کہتے ہیں 53 کا گرہ لگانا. اس زمانے میں حساب کتاب کا ایسے, آج بھی انگلیوں میں لوگ ایسے ایسے گنتے ہیں نا, تو ویسے وہاں بھی ایسے 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 کچھ عربی میں رہتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں 53 کا گرہ لگانا, ایسے ایسے یا ایسے. ایسے رکھنے کے بعد انگلیوں کو حرکت برابر دیں گے, برابر
میں خالی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ میں ایک بار ایسے سگنل اٹھا کر کے ڈاؤن کر دینا یہی ہے نہیں، برابر سگنل دیتے رہنا ہے. اس سے شیطان کو بھی بہت زیادہ مار لگتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے. اور بعض لوگ ایسے ہی پھیلا کے رکھ دیتے ہوں گے، نہیں جی آپ ایک کو ایسے رکھیں گے، ایک گھٹنے بائیں گھٹنے پر بائیں اور دوسرے کو ایسے ایسے یا ایسے رکھیں گے اور پھر یہ حرکت دیتے رہیں گے شروع سے آخر تک. پھر جو ہے تحیات کے بعد درود پڑھیں، درود کے بعد دوسری تیسری چوتھی دعائیں پڑھ کر کے پھر سلام میں ہم آ جائیں گے. اچھا ایک بات یہاں اور جان لیجیے، بعض لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ آیا ایڑیاں سٹا کے رکھیں سجدے میں، تو اگر سٹا کے بھی رکھیں گے دونوں ملا کر کے ایڑیاں تبھی کوئی حرج نہیں ہے، اور الگ رکھیں گے تبھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طریقے سے سلام تک ہم پہنچ گئے تھے. اب سلام جب ہم پھیر دیے، سلام اگر ہم سلام نہیں پھیرے ہیں اور سلام پھیرنے ہی والے تھے اور وہاں وضو ٹوٹ گیا تو پھر وہ نماز پوری کی پوری ختم ہو گئی، پوری کی پوری نماز ختم ہو جائے گی. اگر ایک طرف سلام پھیر دیے ہیں تب ٹوٹا ہے وضو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک طرف سلام پھیرتے ہی آدمی نماز سے حلال ہو جاتا ہے، یعنی نماز ختم ہو جاتی ہے وہاں. اور نماز کا تعلق تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام تک ہی ہے، سلام تک ہی ہے، وہاں سے سب کا لنک ختم ہو جاتا ہے. اب آدمی اپنی اپنی مرضی کا مالک ہے، آیا وہ خوب لمبی چوڑی دعائیں کرے یا پھر وہ جو کم سے کم ایک خاکہ وہ کیلنڈر میں دے دیا ہے ادھر بھی دیکھیے وہاں بھی لکھا ہے اتنی دعا سلام کے بعد پڑھنی چاہیے. سلام پھیرنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہا جا سکتا ہے اور دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری طرف وبرکاتہ نہیں. اگر خالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تب بھی درست ہے، جائز ہے. تو یہ ایک مختصر نماز کا ایک خاکہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. ہو سکتا ہے چلتے چلتے کچھ چیزیں چھوٹ بھی سکتی ہیں، اگر چھوٹی ہوگی بعد میں غور کر کے انشاءاللہ پھر دوسرے دن اس کی پورتی کر دوں گا، پورا کر دوں گا. اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں صحیح طریقے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نماز ادا کرنے کا تھا اس طریقے پر ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو غیروں کا طریقہ ہے جو تجھے مطلوب نہیں ہے پروردگار، اور یقیناً دوسروں کا طریقہ تو پسند نہیں کرتا ہے، تو نے جو طریقہ اپنے حبیب کو دیا ہے وہی طریقہ تجھے پسند ہے، تو اسی طریقے کا علم ہم سب کو عطا کر دے اور ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی نمازیں جو ہے پروردگار تو اسے قبول فرما لے. آمین تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.